نہ کھانا پینا نہ پینا، اللہ پاک کی ذات کو آپ کی اس کوشش میں آپ کی نیت بھی چاہیے اور کچھ اس کے مقدمات بھی چاہیے۔ پہلی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے کھانا، دوسری چیز ہے پینا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری چیز ہے جمع، اپنی عورت کے قریب جانا، اپنی زوجہ کے قریب جانا یا اپنی گرل فرینڈ کے قریب جانا۔ عام اس معاشرے کے حوالے سے بھی میں لفظ یوز کر رہا ہوں۔ اب اس جمع میں یہ بات یاد رکھیے بمطابق فتاوی آغا سیستانی اور مکارم شرازی اور دیگر مجتہدی نظام کہ اس جمع میں چاہے مادہ منویہ کا اخراج ہو یا نہ، but that relationship sticking as a مبتلا روزہ، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے۔ چوتھی بہت اہم بات جس کے بارے میں ہمارے چوتھے امام نے بہت سخت کہ آپ جھوٹ بولیں اللہ کی طرف، یعنی جھوٹی قسم اٹھانا، خدا کی، قرآن کی جھوٹی قسم اٹھانا، ائمہ طاہرین کی طرف کو غلط بات منسوب کرنا، یعنی ائمہ طاہرین کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کر کے اپنی عزت بڑھانا، یہ سب سخت ترین مبتلاء ہے۔ ہمارے چوتھے امام سے پوچھا مولا اگر ایک شخص یہ گناہ کرے اور باقی سب گناہ نہ کرے تو مولا نے فرمایا قیامت تک کے لیے اس کے روزے مشکوک، قیامت تک کے لیے اس کے روزے مشکوک۔ پانچویں چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ اس کے علاوہ ہے کہ ہم یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ روزہ رکھا ہوتا ہے تو چلو یار چل کے سوئمنگ کر لیتے ہیں، احتیاط کیجیے، سر کو ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے پانی، کیونکہ اس کے 90% خدشات ہیں کہ کان، آنکھ یا ناک کے ذریعے پانی آپ کے حلق میں جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹے۔ غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا۔ یہ 5 جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت کی ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور چھٹی چیز جسے ہم عربی میں کہتے ہیں استمنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ استمنا یہ ہے کہ ارادتاً یا غیر ارادتاً انسان کے جسم سے مادہ منویہ کا خارج ہو، ارادتاً یا غیر ارادتاً روزہ باطل۔ اسی لیے جب آپ نے روزہ رکھا ہو صبح سحری کے وقت تو نماز فجر کے بعد سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ سائنس کا اصول بھی ہے کہ یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو فزیکل انیٹمی کے ماہر ہیں کہ کم از کم 3 گھنٹے کا حکم دیا ہے ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو کم از کم 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے آپ کے بستر میں جانے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین فطرت ہے نا، تو اللہ نے ہر چیز کا حساب رکھا کہ اسٹمک کے اور باؤل کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں، باڈی تو سلیپنگ ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ چیز انسان کے بس میں ہے، اس کو ہم استمنا۔ اچھا، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، صبح سحری کر لی ہے، تو اس حالت میں اب کیا ہے؟ اس حالت میں ایک چیز کی گنجائش ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو فوراً جائیے غسل کیجیے، اس حالت میں آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ صبح تک سوئے رہے تو پھر روزہ نہیں بچے گا، پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ کلیئر ہوئی بات؟ کچھ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے کہا۔ اچھا، ایک اور بات، مثلا ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ، دل خراب ہو گیا، روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی سے آپ باہر نکلے، کیا کر لیں؟ کیا چاہے قصدن ہوئی یہ غیر قصدن ہوئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ کچھ باتیں کلیئر ہوئی؟ ایک اور بات میں خدمت کروں کہ ہم گھر میں مثلا ہوتے ہیں تو روزہ رکھا ہوتا ہے تو آٹا اڑ کے ناک میں چلا جائے، چاہے وہ غبار حلال ہے یا حرام ہے، چاہے باہر کی مٹی ہے، چاہے آٹے کی مٹی ہے یا آٹا ہے،
اور اگر وہ ایک دفعہ ناک سے جوڑ کے اس سے پانی نکل آئے تو روزہ باطل ہونے کا 98% خطرہ ہے. یہ مبتلاات روزہ میں سے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں، ان کے اوپر غور کیجیے، ان سے بچیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. اب اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ روزہ کن پر واجب ہے، بلڈ کا بتا دیں. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. روزہ کن پر واجب ہے اور کن پر نہیں واجب ہے. وہ چیزیں جن سے آپ کا روزہ بھی جابی صاحب نے کہا کہ مبتلا، میں اس کی ایگزامپل دینا چاہتا تھا لیکن چلیے میں پہلے آپ کو 2 طرح سے بلڈ کا اخراج ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. حیض کی حالت میں عورت کے اوپر روزہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ خون نکلا ہے اور یہ آپ کا جو انگلی کا ایک حصہ ہے، اتنا سا حصہ جو ہے اگر آپ نے رکھا ہے اور وہ اسپاٹ کے نیچے آ گیا ہے تو اس حد تک تو بچت ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی کافی سب؟ نہیں، بعض اوقات لوگ بلڈ دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اسپتال جاتے ہیں تو ہاں، ایسی حالت میں جب آپ بیمار ہیں تو اللہ آپ کو جبر نہیں سکھاتا. آپ اس دن روزہ نہ رکھیں. اس کی قضا 60 بندوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کے صرف ایک ہی روزہ رکھنا. یہ بھی قضا روزے میں آئے گا. قضا. ٹھیک ہے. عاقل پر، بالغ پر اور تندرست جسم پر، ٹھیک ہے، عاقل پر، بالغ پر، تندرست جسم پر روزہ واجب ہے. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھیں. ہم عربی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مقیم، یعنی جو بندہ ایک مقام پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہر رہا ہو اس کے اوپر بھی روزہ واجب ہے. اور جو مسلسل سفر میں ہو، جیسے نماز قصر ہو جاتی ہے، ویسے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جن پر روزہ واجب نہیں ہے ان میں ایک مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نابالغ ہے، مسلسل سفر میں رہنے والا بندہ ہے اور مریض ہے. ایسی حالت میں روزہ واجب نہیں. ان سے میں نے عرض کیا. اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ یہ بات ہے جی کہ اگر روزہ چھوٹ گیا ہے، باطل ہو گیا ہے، تب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی 60 بندوں کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلا دو. میں نے کم از کم نہیں پڑھا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ ان 60 بندوں کو کھلانا کھلائیے جو شیعہ ہوں، رات چلتے ہوئے مسکینوں کا نہیں. خدا کے لیے یہ ابو حنیفہ کی شریعت نہیں ہے. 60 بندے وہ ڈھونڈیے جو شیعہ ہوں. مسکین بھی ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ ہوں، پہلی شرط یہ ہے. ہم نے ایک عجیب بنا لی جناب وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ عام سی بات کہی جاتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بو کو کھانا کھلا دے. ایسا کرتا نہیں ہے. جس نے وہ بات کی وہ خود ذمہ دار ہوگا. کسی امام نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا. مولا نے فرمایا ہمارے فالوور اور ڈھونڈو جا کے. دیکھیے جیسے قبلہ حج آپ پہ واجب، آپ حج کرنے گئے، استطاعت تھی تو حج کرنے گئے، ایسی ہے نا. اچھا، اگر میں آپ کے حج کرنے کے پیسے ملک کوثر صاحب کو دے دوں، میرے لیے حج کرانا، آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا نا حج. اسی لیے یہ جو 60 بندوں کا کفارہ رکھا ہے وہ کھانا کھلانے کا، وہ مومن ہونے چاہیے. بس یہ چھوٹی سی بات تھی. اور کوئی چھوٹا سا اگر کوئی سوال ہو تو آپ سے پوچھ لیجیے روزے کے مطابق. بعض کا نقصین ناک سے آتی ہے، اس کا ہاں، نقصین ناک میں آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل خون کا بہنا. ہاں بالکل، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن کیسے؟ اس کے بارے میں آغا سستانی صاحب نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ خود چیک کرے کہ اس کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ خون کا ڈراپ کتنا ہے. آپ دیکھیے اس حالت میں تو آپ چیک کر ہی نہیں سکتے. تو لگا اس حالت میں وہ مبتلات میں ہے، وہ باطل ہے. اس کو جتنے دن وہ خون آئے گا اتنے دن کی اس نے قضا دینی ہے. ایک روزہ، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ. ٹھیک ہے جی.
Assalamu alaikum wa I rahmatullahi have wa one question about this. The journey, the safar. Ji. So, is it the regular safar, the journey, the namaz going to be qasr like that? Yeah, qasr. Is the same considered as the Ramzan as well? Yeah, same. So that means after the midday, if I want Yes. to travel, that I can do travel? Yes, Okay, yes. that's fine. And before sunset, if you reach your destination, it will stand as. Okay, that's good. Thank you. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हदीस के साथ की तरफ चलते हैं।